أكفالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک ترتیب میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مقدس کی محبت عطا فرمائی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم زندگی میں ہر جمعے میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں جو گفتگو کی گئی وہ سورہ نمل میں آیت نمبر 7 کے حوالے سے تھی، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا گیا کہ ایک بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ یقیناً آپ نے اسے سنا اور آپ کو اسے آگے پھیلانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم علماء پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جمعہ کے دروس میں آپ کو اللہ کا دین پہنچائیں، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا قرآن اور اس کے رسول کا دین اسی طرح پہنچائیں جس طرح اللہ نے اتارا، اور آپ کو اپنی پوری محنت کر کے کوشش کر کے اس پہ عمل کرنے کی بھی ترغیب دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ پہ ہے۔ یہ صرف ایک طرف سے ادا ہو تو یہ مناسب نہیں، اور نہ ہی پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ ذمہ داری دونوں طرف سے ادا ہوگی۔ ایک طرف سے علماء پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دین پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف اب آپ کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جو آپ ان سے سنیں اس پہ خود بھی عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اور اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ گئے اور یہ کہا کہ شکر کرو ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، تو کل حشر کے دن علماء بری ہوں گے اور آپ سب کی گردنیں اللہ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اس لیے کہ جو لوگ اچھی بات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں وہ قصوروار ہیں کہ وہ کیوں آگے نہیں بتاتے، وہ کیوں نہیں اس کو اپنی ذات سے دوسری ذات تک پہنچاتے۔ یہ وہ
کینسر کا مرض ہے جو ہماری قوم کو کھاتا جا رہا ہے، کہ ایک طرف سے کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف سے کوشش نہ ہونے کے برابر۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کسی دیوار پہ بھی لکھی ہو تو عمل کرو۔ اب وہ دیوار تو بے جان ہے، اس نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، اس پہ تو کچھ لکھا ہوا تھا تو تم نے وہ پڑھا، وہ اچھی بات تھی، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی اگر دیوار کی اچھی بات پہ عمل ہو سکتا ہے تو وہ جو عالم ہے جس نے آپ کو کوئی اچھی بات سنائی ہے، اس کی بات پہ عمل تو اس سے کہیں زیادہ درجہ بہتر ہے جو دیوار پہ لکھی ہوئی پہ عمل کیا گیا، یا کسی رسالے پہ لکھی ہوئی تھی، یا کسی اخبار کے کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ سوچتے رہنا کہ جی خود تو عمل نہیں کرتے، ہمیں کہتے پھرتے ہیں، بھائی یہ تو نے اس کی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ خود عمل نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں، بھائی آپ کو اچھی بات سنا دی نا تو آپ عمل کیجیے۔ اگر اسی انتظار میں رہیں گے سارے کہ نہیں پہلے اچھی بات سنانے والا ہمیں فرشتہ نظر آئے تو پھر ہم عمل کریں گے، تو تم قیامت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ فضول بہانہ چھوڑ دو، انشاءاللہ کہہ دیجئے ذرا سارے، یہ فضول بہانے چھوڑ دیں، اس طرح کے انداز نہیں بنا دیں۔ بہت خوبصورت وہ آیت کا مفہوم تھا جو پچھلے جمعے عرض کیا گیا۔ آج انشاءاللہ اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو سورہ نمل میں شروع ہو چکا ہے، آیت نمبر 8 میں کچھ اللہ یوں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا موسیٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها واستیقنتها انفسہم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ آیت نمبر 15 تک پڑھا گیا ہے، ترجمہ سماعت کیجیے۔ آیت نمبر 7 سے یہ گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا جب موسیٰ کو اپنی زوجہ سے کہتے ہوئے آپ نے یاد کریں کہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تمہارے لیے لے آتا ہوں اور ساتھ کوئی خبر بھی لے آؤں گا اور اس آگ سے کوئی شعلہ بھی لے آؤں گا تاکہ تمہیں سردی سے بچا سکوں۔ آگے فرمایا پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور ہر تشبیہ وہ تسمیل سے تمثیل سے پاک ہے، اللہ جو رب العالمین ہے۔
اے موسیٰ وہ میں اللہ ہی ہوں، عزت والا اور حکمت والا، اور ذرا زمین پر اپنے اس عصا کو ڈال دیجئے۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح ہو گیا جیسے سانپ تھا، لہرا رہا تھا۔ آپ پیٹھ پھیر کر وہاں سے چل دیے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور جنہیں میں رسول بناتا ہوں وہ ڈرتے نہیں ہیں، مگر وہ شخص جو زیادتی کرے اور ڈر جائے اور پھر نیکی کرے برائی کرنے کے بعد، تو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 معجزے ان 9 معجزات میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ بے شک وہ بڑے سرکش لوگ ہیں، پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت افروز بن کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کی صداقت کا یقین کر لیا تھا۔ ان کا انکار محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ پس آپ ملاحظہ کیجئے کہ جو ان فساد کرنے والوں کا ہولناک انجام ہوا۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں برگزیدہ کیا اپنے بہت سارے مومن بندوں پر۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے پہنچے تو یہ علم ہی نہ تھا کہ اتنا بڑا اعزاز آگے مجھے ملنے والا ہے، کہ وہاں پہنچے تو آگ تو دیکھی، روشن بھی تھی، لیکن وہ ایسی جگہ پہ روشن تھی کہ جس جگہ آگ لگی ہوئی تھی عین درمیان میں درخت تھا۔ اب آگ جل رہی ہے، نہ دھواں ہے نہ تپش ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ کیسی آگ ہے جس میں نہ دھواں ہے نہ تپش موجود ہے، روشنی بھی ہے۔ تو قریب گئے تو وہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ سے پہلی بار آپ سے کلام کیا گیا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اور یوں موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت پا گئے، اللہ نے آپ سے کلام کیا۔ آپ نے قرآن سے بھی پڑھا ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ یہ اللہ ہی ہے، العزیز الحکیم، بڑا عزت والا ہے اور بڑے حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے کلام کیا اور فرمایا کہ اپنا عصا زمین پہ ڈالیے، جو ہاتھ میں عصا تھا، تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ ڈر کے، ظاہر ہے سانپ کو ایک دم سے دیکھنا بشریت کا تقاضا تھا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیے کہ کسی طرح یہ سانپ کہیں مجھے نہ ڈس لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تو یوں رسالت کا بھی منصب یہیں عطا کر دیا گیا، یعنی کلام بھی ہو گیا اور رسالت بھی مل گئی، رسول بھی بنے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے۔ گریبان میں ڈالا تو فرمایا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے تم دیکھ رہے ہو، 14ویں کے چاند کی طرح یہ چمک رہا ہے۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے عطا کیے گئے۔ اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ہم نے جو بیوی کی محبت میں چلا تھا، نہ صرف رسول بنایا، نہ صرف کلام کیا، بلکہ اس کو عزتیں اور برکتیں اور معجزے بھی دے کے واپس بھیج۔ تو یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں اپنی زوجہ سے پیار کرنے کی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ ایک انداز تھا، اور وہ جب آگے چلا تو اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا۔ اللہ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون کی طرف بھیجا ہے، جائیے، بڑے سرکش لوگ ہیں۔ اور فرعون کا ذکر یہاں کیا گیا، اس کا نام بھی لیا گیا، اور کہا کہ ان بدبختوں نے ہمارا انکار کر دیا ہے۔
اور اس نے کسی صورت بھی ہماری بات نہیں مانی ہے، بڑا نافرمان ہے۔ تو ایک طرف تو اس کا ذکر ہے، یعنی فرعون کی حکمرانی کا، خدائی دعویٰ بھی کر دیا، بولو کیا کیا؟ خدائی دعویٰ بھی کر دیا، غریب رعایا پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لاکھوں قتل کروا دیے، بے حد و حساب فساد برپا کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں اسے فسادی بھی کہا ہے، یہ فسادی آدمی تھا، بہت بڑا ظلم اس بدبخت نے کیا، اور اس قدر جو ہے وہ برکت اور رحمت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اسے دینی چاہی کہ یہ ایمان قبول کر لے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا پھر ہم نے اس کا کیسا انجام کیا، پانی میں ڈبو ڈبو کے مار ڈالا ہم نے ایسے لوگوں کا پھر حشر کس طرح کیا ہے، یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ کس طرح وہ بدبخت جو ہے وہ اپنے کردار کو پہنچا۔ تو اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اچانک موضوع بدلتا ہے، اور موضوع دیا جاتا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ دو نبیوں کا ذکر اور آیا، اور نبیوں کا ذکر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی نبی کا کوئی نام لیتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نبی کے نام لینے سے نیکی ملتی ہے۔ یہ اس قدر پاکیزہ نام ہے، یہ اس قدر عزت والے نام ہیں کہ نبیوں کے نام لینے سے ہی برکت ملتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں حضرت سلیمان کے، یہ دونوں باپ اور بیٹا ہیں، اور اللہ نے دونوں کو ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی، دونوں نبوت لے گئے، دونوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے انہیں علم عطا کیا۔ ادھر فرعون کو بہت بڑی حکومت دی گئی، بہت بڑا اسے تخت دیا گیا۔ آج بھی ایسے بدبخت پوری دنیا میں نظر آتے ہیں جو اپنے تخت پہ بڑا ناز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ بادشاہیاں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ وقتی ہیں، کچھ سالوں میں یہ گیم ختم ہونے والی ہے، اور جن لوگوں کی گیمیں ختم ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حالات کیا کیا ہوئے۔ تو پتہ نہیں انہیں پھر بھی عبرت نہیں آتی انہیں دیکھ کے۔ تو ایک طرف وہ بدبخت تھا، اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک، لیکن اس کی موت اس قدر سخت اور اس قدر تکلیف دہ ہے کہ اس کا کوئی دوسرا زاویہ نہیں جسے بیان کیا جا سکے۔ اور ایک طرف اللہ ذکر کر رہا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور ان کو اللہ فرما رہا ہے حکومت کی بات بعد میں کی ہے، پہلے فرمایا میں نے علم عطا کیا انہیں۔ کیا عطا کیا بولیے؟ میں نے انہیں علم دیا ہے۔ کتنے فخر سے اللہ فرما رہا ہے، اور کیسا فخر ہے لہجے کے اندر۔ نبی اور رسول بھی تھے، ساتھ کہا میں نے عالم بنایا انہیں۔ وہ علم والے لوگ تھے، جاہل نہیں تھے، علم ہم نے انہیں عطا کیا۔ اور اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی وراثت مال اور دولت نہیں ہے، ہم نبیوں کی وراثت علم ہے۔ لہذا جو کوئی علم لے گا ہم نبیوں کی طرف سے اسے حصہ ملے گا، ہم نبیوں کی طرف سے وہ برکت اسے پہنچے گی۔ ہم اپنی اولادوں کو جو جائیدادیں دیتے ہیں، جو پلاٹ دیتے ہیں، جو ہم انہیں زیور دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، یہ تو ہم دنیا دار لوگ دیتے ہیں۔ کہا اگر نبیوں کی وراثت کی بات کرتے ہو تو نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی علم والا ہے سمجھ لو نبی کا وارث ہے، اسے نبیوں کی بارگاہ سے وہ نصیب ہوا، کیونکہ اللہ نے علم سارا نبیوں کو دیا ہوا تھا۔ نبی ہی عالم تھے اور ان سے ہی علم آگے چلا۔ تو فرمایا ہم نے علم دیا۔ جب ہم نے انہیں علم دیا تو کس قدر یہ خوبصورت بات آگے کی گئی، وقال الحمد للہ الذی، تو انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فضلنا علی کثیر، جس نے ہمیں بہت ساروں میں سے فضیلت دے دی، من عبادہ المؤمنین، اس کے مومن بندوں میں سے۔ کہا اس کے ہزاروں مومن، لاکھوں مومن بندے تھے۔ بولا تو کتنا عظیم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ تو یہاں میں توجہ چاہوں گا کہ جو دو
ہستیوں کا ذکر یہاں ہوا ہے. ایک طرف فرعون ہے اور دوسری طرف داؤد اور سلیمان ہے. اس کو بھی اللہ نے بڑا کچھ دیا، اس کو بھی بڑی سلطنتیں اور اس دور کی جو عزتیں تھیں وہ سب دی گئی. اور ادھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان، لیکن دونوں کے رویے میں بڑا فرق ہے. ایک کو جب یہ سب کچھ ملا تو اس نے دنیا جہان کو تنگ کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، نبی سے جا ٹکرایا، نبی کو قتل کرنے کے منصوبے شروع کر دیے. کیوں؟ میرا تخت نہ ہل جائے، میری سلطنت نہ ختم ہو جائے، میری جو یہ بادشاہت ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، لہٰذا ظلم و ستم کی انتہا کر. اور ایک طرف دوسری طرف بھی آئیں تو آؤ میں سلیمان کی تمہیں کیا سناؤں علیہ السلام، کہ کیسا اللہ نے حاکم بنایا، کیسی عزتوں سے سرفراز کیا. یہ تو بد نصیب صرف زمین پہ حکومت کرتا تھا اور پوری زمین نہیں تھی، مطلب کچھ ممالک تھے جس کے اوپر اس کی حکومت تھی، وہ بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن پوری زمین تو نہیں تھی نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں واحد بادشاہ آئے ہیں جن کا سورج جب طلوع ہوتا تھا تو آپ کی سلطنت کے اندر طلوع ہوتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی آپ کی سلطنت کے اندر ہی غروب ہو جاتا تھا. اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا کی، اور واحد بادشاہ ہیں جن کی حکومت پوری زمین پہ تھی. یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی سلیمان علیہ السلام کا دور تھا. کوئی زمین کا کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی ندی ایسی نہ تھی جو سلیمان علیہ السلام کے زیر تخت نہ ہو. اللہ نے ایسی مثال بنائی آپ کی شکل میں، کوئی ایسا بادشاہ نہ بن سکا، نہ بنا، نہ کبھی بنے گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا انداز لے کے آئے. پھر صرف زمینوں پہ حکومت نہیں دی، ہواؤں پہ حکومت عطا کر دی. پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور جنات آپ کے تابع تھے، پوری زمین کے جانور آپ کے تابع تھے، پانی پہ حکومت تھی. کوئی شے دنیا کی جو اللہ نے پیدا کی، چیونٹیاں تک جانتی تھی سلیمان بادشاہ ہے، مچھلیاں جانتی تھی سلیمان بادشاہ ہے. بہت بڑی سلطنت. ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ چونکہ بہت بڑا اللہ نے اقتدار دیا، جتنا اللہ اقتدار عطا کرتا اتنے ہی جھکتے چلے جاتے. مل کے کہو سبحان اللہ. اتنے ہی جھکتے چلے جاتے، اتنے ہی عبادت، اتنا ہی سجدے، اتنے رکوع. اللہ اور بڑا کر دیتا، اور زیادہ جھکتے، اللہ اور بڑا کر دیتا. تو یوں آپ کی سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ ایک دن اللہ سے دعا کر دی، مولا بڑا عطا کیا تو نے، بڑا عطا کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو عزتیں ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں. تو مولا فضل فرمانا، کرم فرما، تیری ساری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا سلیمان کھلانا چاہتا، مجھے اجازت دے کہ ساری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا میں کھلاؤں. 2 نہیں کھلا سکتا، 3 نہیں، لیکن چلو تاریخ میں یہ بات ہوگی، کل حشر میں بھی خوشی سے اٹھوں گا کہ تیری ساری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا میں نے دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اس سلطنت کو دیکھ کے، جب بہت بڑا تھا حکومت کا انداز، تو یہ دعا جب کی تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ سلیمان، آپ کی بات ہم نے سن لی، لیکن یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کیسے ایک وقت کا کھانا میری مخلوق کو کھلائیں گے؟ کہا مولا تو نے دیا ہے، تیرے دیے سے ہی کھلاؤں گا، کوئی اور شے تو نہیں میرے پاس، تو نے ہی دی ہے نا. تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، تیری ساری مخلوق آئے اور ایک وقت کا کھانا میری طرف سے. فرمایا آپ کی مرضی ہے. جبریل علیہ السلام کو حکم دے دیا، ساری مخلوق میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ سے آج کچھ نہیں ملے گا، سب سلیمان کے پاس پہنچ جاؤ. مچھلیاں ہیں دریا کے اندر، چونٹیاں ہیں بلوں کے اندر، پرندے ہیں ہواؤں کے اندر، جانور ہیں زمین کے اوپر، انسان ہیں، جنات ہیں، سب کی اس وقت کی جو خوراک ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دی گئی ہے، وہاں سے لے لو. اب ساری زمین کی مخلوق متوجہ ہو گئی، سب کو اعلان کا علم ہو گیا. شام ہوئی،
آپ نے اس سے پہلے وقت مانگا، مولا مجھے کچھ وقت دیا جائے۔ 1 ہفتے تک آپ نے کروڑوں کی تعداد میں دیگیں بنوائیں۔ کتنی بولو؟ کروڑوں کی، تو بہت بڑا میدان اسے مختص کر دیا گیا، اور وہاں کروڑوں کی تعداد میں دیگیں، جنات کی ڈیوٹی لگا دی گئی، شروع ہو جاؤ، پکاتے جاؤ۔ انہوں نے پکا پکا کے حد کر دی۔ شام سے پہلے اس دن جب وقت آیا تو شام سے پہلے ہی ایک مچھلی، اس کا سائز جو حدیث میں لکھا ہے وہ تقریباً 10 ہاتھ کے برابر تھی۔ کتنی کو ہوگی؟ 10 ہاتھ۔ وہ آ گئی اور اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مجھے اور بھی بڑے معاملات ہیں، تو میرا کھانا مجھے ذرا پہلے دے دیں، میں اپنا استعمال کروں اور جاؤں، باقیوں کو آپ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ سارے کٹھے کھائیں گے، سب آئیں گے، سب کٹھے کھا لیں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں مولا سلیمان نہیں دیتا، تو مجھے دے دے۔ کہا نہیں تو شکایت نہ لگا، شروع کر۔ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کتنا کو کھا لے گی۔ اس اکیلی مچھلی نے ساری مخلوق کا کھانا کھا لیا، ساری مخلوق۔ اور پھر پوچھتی ہے حضرت ابھی بھوک باقی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو تیری ایک مچھلی کی خوراک پوری نہیں کر سکا، ساری زمین کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو ہی دینے والا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، تو ہی پالنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، باقیوں کو واپس بلا لے، اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے۔ اللہ، تو اس حد تک حکومت تھی آپ کی۔ اللہ نے بہت بڑا ملک عطا کیا، لیکن جس بات کی اللہ تعریف کر رہا ہے میں اس پہ توجہ چاہوں گا۔ ایک تو علم دیا، حکومت دی، سلطنت دی، فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ وہ بدبخت دوسرا ظلم کرتا رہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، مولا تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، یہ تو نے عطا کیا ہے کہ ہمیں تو نے فضیلت دی، بے شمار مومنوں سے زیادہ فضیلت تو نے ہمیں دی۔ تو یہ جو شکر کی عادت ہے، یہ شکر کا انداز ہے، جو نبی نے شکر کے جو کلمات بولے، آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں سے شکر ختم ہو گیا، ہم شکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں شکر کرنا سکھایا نہیں گیا۔ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شکر کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اور اللہ نے جس کو شکر کا انداز دیا ہو وہ کتنا بڑا انداز ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ بولو کیسے؟ ہر حال میں۔ کیسے بولیے؟ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ناشکرے نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، اور ان کا ذہن اور ان کی سوچ شکر سے باہر نہیں آتی۔ لہذا اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے ہم پہ رحمتیں کی ہیں، فضل کیا ہے، یہ بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن میں خاص طور پہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں زیادہ دے دیں گے۔ یہ شکر کا اصول قرآن دیتا ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی چیز زیادہ چاہیے، کسی چیز کی زیادتی چاہتے ہو تو شکر شروع کر دو، شکر ادا کرو، وہ چیز زیادہ ہو جائے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا اور تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ بے نیاز ہے سارے عالمین سے، مجھے کسی کی حاجت نہیں، میں جس کو چاہے جیسا چاہے دے دوں، اور اگر شکر کرو گے تو وعدہ میرا ہے میں تمہیں زیادہ دوں گا، میری طرف سے برکت آئے گی، رحمت آئے گی۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کرو۔ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کیا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ کہو ذرا، انشاءاللہ کہو۔ میں آج آپ سے اسی موضوع پہ بات کرنے والا ہوں، ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے کہ یہ کس قدر بڑی سعادت ہے کہ ایک طرف وہ بدبخت تھا، اگر وہ بھی شکر کرتا اور اپنی اس حکومت کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر نہ لیتا تو اللہ نے کتنی عزتیں دی ہوئی تھی۔ شکر نہیں کیا، الٹا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہوا،
حکومت بھی گئی، نام بھی گیا، قیامت تک کے لیے اللہ کا نافرمان بنا، اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نفرت کا مرکز بن گیا۔ ادھر یہ نبی ہیں کہ اللہ نے انہیں بھی حکومت دی، لیکن یہ جو حکومت دیتا گیا اللہ یہ اتنا جھکتے چلے گئے، تو اللہ نے اور برکت دے دی۔ اللہ دیکھیے 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے پاس وہ ہونا وہ بادشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے۔ 5 چیزیں سمجھ لو کہ وہ بادشاہ ہے۔ 1 اس کے پاس کھانے کو روٹی ہو، 2 اس کے پاس پہننے کو کپڑا ہو، 3 اس کے پاس رہنے کو مکان ہو، 4 اس کو اللہ نیک شریک حیات دی ہو، اور 5 اللہ نے اسے سواری عطا فرمائی ہو۔ یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوں سمجھ لو بادشاہ ہے وہ۔ اور آج دیکھ لو ہم میں سے 99% لوگوں کے پاس یہ 5 چیزیں موجود۔ چلو کچھ لوگ ہیں جن کے کرائے کے گھر ہیں لیکن چھت تو ہے نا اپنی، چلو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس شاید سواری نہیں ہے، چلو ٹوٹا سائیکل تو ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ بادشاہ ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اپنی باقی نعمتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ہمارا جو انداز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے رب نے کیا دیا، استغفر اللہ، مجھے رب نے کیا دیا۔ تو جب یہ انداز ہوگا تو پھر انداز وہ نہیں، بلکہ تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیں۔ لوگوں کے پاس اتنی سہولتیں ہیں کہ پچھلے دور کے بڑے بڑے مغل بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھیں، یعنی مغل بادشاہ جو ہاتھیوں پہ سواریاں کیا کرتے تھے، جن کی 100 بیویاں ہوتی تھیں، ان کے پاس بھی وہ سہولتیں نہیں ہیں جو آج کے شخص کو حاصل ہیں، عام سے عام شخص کے پاس بھی۔ یہ بلبیں، یہ لائٹیں، یہ ٹیوبیں ہوتے تھے اس وقت، بولو نا ذرا سارے، نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، وہ بھی تھوڑی سی لو ٹمٹماتی مشل جل رہی ہوتی تھی، اس کی بھی گرمی، اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد اس کا دوبارہ سے تیل بدلنا پڑتا تھا۔ یہاں پہ آپ ایک بٹن دباتے ہیں، چاہے غریب سے غریب بندہ بھی ہے اس کو بھی روشنی میسر ہے نا کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، ہے نا جی۔ پھر یہ ٹھنڈے پنکھے، ہوا چلتی ہے نہیں چلتی ہے تمہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک بٹن دباؤ پنکھا تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ وہاں 2 بندے کھڑے کرنے پڑتے تھے، بڑے بڑے جھالر لے کے وہ جلا کرتے تھے بادشاہ سلامت کو، اور وہ ذرا تھکتے تو کہتے ہو بھائی تیز جلو مجھے گرمی لگ رہی۔ یہاں پہ پنکھے کی سہولت آپ کو ہر لفظ میں میسر ہے۔ پھر کتنی اللہ نے کرم نوازیاں فرمائیں کہ دور جو بدلتا گیا اللہ نعمتیں بھی اسی طرح بدلتا گیا۔ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے جو آپ ریفریجریٹر استعمال کرتے ہیں اس کا تصور ہی نہیں تھا گھروں کے اندر، یہ تو آج آپ کے دور میں شروع ہوئے کہ جب چاہو ٹھنڈا پانی نکالو پی لو۔ لوگ ٹھنڈے پانی کے لیے سفر کیا کرتے تھے کہ وہاں جناب بڑا خوبصورت ندی ہے اور وہاں جا کے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ آپ کے ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر گھر کے ہر کمرے میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں پڑی، جب چاہیں پئیں۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی، خوبصورت نعمتوں سے نوازا۔ اور پرانے دوروں میں سفر کرنا پڑتا تھا، کتنی دور جا کے عزیز رشتہ دار سے ملنے کے لیے جانا ہے تو 100 سوچ کے چیزیں، تو پھر ذہن سے جانا پڑتا کہ بھئی اب تو میں لمبا سفر کرنا ہے۔ یہاں ایک موبائل اٹھائیں، ویڈیو کال کریں، اور آپ کا ساتھی چاہے کروڑ میل پہ ہے وہ آپ کے سامنے تصویر کے ساتھ موجود ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اور ہر بندے کی جیب میں وہ ڈیوائس موجود ہے، چاہے پرانے سے پرانا موبائل ہے تو صحیح نا تمہارے پاس۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دے دی جو پرانے دوروں میں تصور بھی نہیں تھا۔ اور لوگ حج کرنے جایا کرتے، کئی راستے میں فوت ہو جاتے، کئی بحر جہاز میں فوت ہو جاتے، راستے میں صحرائی سفر ہوتا اور لمبے سفر کرتے لوگ، پھر سرائے میں ٹھہرا کرتے، وہاں نہ کوئی پینے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ۔ آج حج کرنے جاتے ہو بہترین AC گاڑیوں میں بیٹھتے ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا جہاز تمہیں اڑا کے تو مکے میں اتار دیتا ہے، جا کے بہترین حج کر کے آ جاتے ہو، کہتے ہو مجھے اللہ نے کیا دیا۔ کیسی نعمتوں سے اس نے نوازا، ہر دور میں مزید بہتر ہو رہی ہیں، مزید اللہ اور برکتیں دیتا جا رہا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ کسی طرح بھی اسلام کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اسلام کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہی بناتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک
نہیں۔ تو اللہ شکر والی زندگی عطا فرمائے، آمین کہو ذرا۔ اللہ شکر والی زندگی دے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھ کے شکر ادا کرو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سعدی کا وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے مدرس سے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، بڑی تکلیف ہوئی، حضرت مولا تیرا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، تیرا دین سیکھنے جا رہا ہوں اور دیکھ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، تو یہ کیا حالت ہے؟ ذرا سا اندر ہلکا سا شکوہ آیا، ہلکا سا شکوہ پیدا ہوا، ساتھ ہی نظر پڑ گئی ایک شخص پہ جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ اب دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں تو ساتھ ہی دل میں مولا مجھے معاف کر دے، میرے 2 پاؤں تو سلامت ہیں، اس کی تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھ کے جئیں گے تو زندگی خوبصورت لگے گی، زندگی میں بہار رہے گی، زندگی ہمیشہ اچھی لگے گی۔ اور ایک بات کر دوں، بڑی اہم بات، اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ یہ نہیں اللہ کا شکر اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے سنا بھی کہ شکر کتنی بڑی سعادت ہے، تو وہ صرف شکر 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 کی تسبیح سے ادا نہیں ہونا، یہ تو زبانی انداز ہے بس، اور یہ ایک سمجھ لے کہ یہ ایک 1% اثر رکھتا ہے کہ آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، بھئی یہ کافی نہیں ہے۔ شکر یہ نہیں ہوتا، اللہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہو، جو نعمت تمہیں عطا کر دی اللہ نے، اس نعمت کو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دو، یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے، ورنہ وہ شکر نہیں ہے۔ صرف منہ سے کہہ دیا اللہ نے تمہیں دولت دی ہوئی ہے، اللہ تیرا شکر، تو نے بڑا مالدار بنایا، تو بینکوں میں پڑی ہے اور اس پہ سانپ بن کے بدبخت بیٹھے ہوئے ہو، یہ کون سا شکر ہے؟ اور اس پہ جو ہے وہ تم نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے جی اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، تو تمہیں دیا ہوا ہے نا، تو باقی سارے مر رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنا؟ نہیں، وہ میرا ہی ہے جی بس، تو یہ شکر بولو، سارے بولو، نہیں ہے، یہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر اپنی اس چیز کو بانٹنے کا نام، اس کو دوسروں کو دیا جائے۔ ایک بزرگ تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، والدہ نے کھانا کھلا دیا جب، تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو والدہ نے سنا، کہا بیٹا آپ نے شکر ادا کیا؟ کہا جی اماں جان آپ نے سکھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا نہیں، کتنی روٹیاں کھائی ہیں؟ کہا اماں جان 2 کھائی ہیں۔ کہا نہیں، یہ شکر نہیں ہے بیٹا، یہ شکر نہیں ہے، شکر یہ ہوتا کہ تو ایک اٹھا کے کسی اور کو کھلاتا اور خود ایک کھاتا، پھر اس روٹی کا شکر ادا ہونا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، یہ صرف زبان سے شکر شکر کا کلمہ پڑھنے والے سب فضول لوگ ہیں، یہ غلط ہے۔ شکر دوسروں کو دینے کا نام ہے، اس کو آگے پھیلانے کا نام، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہے تمہارے پاس، وہ علم ہے پھیلاؤ اسے، میرے کہو سبحان اللہ، وہ دولت ہے پھیلا دو، وہ عزت ہے دوسروں کو دے دو، وہ پانی کا گلاس ہے دوسروں کو پلاؤ، یہ اس نعمت کا شکر۔ اور جو ہی تم ایسا کرتے ہو، اس بات پہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا، کیونکہ تو نے دوسروں کو دی، تو نے دوسروں کے لیے اس کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہاں سارے اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھے، کہتے ہیں شکر بڑا کرتا ہوں میں جی، بہت شکر ہے جی اللہ کا، جی کسی کو دھیلا دے کے آپ راضی نہیں، شکر کیسے ہے؟ یہ نہیں، تو اصل انداز سمجھیے، انشاءاللہ کہو نا ذرا، اصل انداز کریں گے ایسے انشاءاللہ، کہیے ذرا ایسا کریں، اس کو بانٹ دیا کریں، اپنے دل کو وسیع کریں، اپنی وسعت پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لانا، یہی ہے کہ اس نعمت کو رکنے نہ دیں، اس کھانے کو رکنے نہ دیں، اس مال کو رکنے نہ دیں، اور عادت بنائیں شکر ادا کرنے کی۔ اللہ پھر بزرگوں نے یہ بھی انداز لکھا شکر کا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بولو کس کا کرنا ہے جی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مال ہے اللہ کے راستے میں دے، اولاد ہے اللہ کے راستے میں دے، وقت ہے، بولو سارے بولو نا یار، وقت بھی اللہ کے راستے میں دے، صحت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ اس صحت کا شکر ہوگا
یہ اس مال کا شکر ہوگا، یہ اس اولاد کا شکر ہوگا جو اللہ نے دی ہے۔ گاڑی دی ہے، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرے، تب شکر ہوگا، ورنہ وہ چیز واپس لے لی جائے گی، اللہ اسے واپس لے گا۔ سنو، جو تمہیں رزق دے سکتا ہے وہ تم سے رزق چھین بھی سکتا ہے، یہ دونوں کام وہ کر سکتا ہے۔ یہ تسلی سے سن لو، یہ دونوں کام اس کے ہاتھوں میں، یہ اس نے دیا ہے، وہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ شکر کرو کہ اس نے تم پہ رحم کر دیا، تم پہ فضل کر دیا۔ لہذا ایک انداز شکر کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کرو، اور یہ بھول جاؤ کہ تمہاری زبانی شکر سے وہ کبھی خوش ہوگا، وہ تمہارے اس عمل سے خوش ہوگا جو شکر کا اصل عمل ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے اللہ۔ اور تیسرا انداز شکر کا سنو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کے شکر گزار بنے، سب سے پہلے اپنے والدین کے شکر گزار بنے۔ کبھی اپنے والد صاحب کو کہا ہے آپ نے روک کے، کبھی بٹھا کے کہا ابا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اچھا پال کے جوان کیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کبھی ایک جملہ پھٹے منہ سے کہا ہو باپ سے، شکوے شکایتیں سن لو ان سے، کبھی ایک جملہ کہا ہو بیٹھ کے، ابا جی پاؤں دباتے ہوئے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ پہ بڑی کرم نوازی کی، میں بچہ تھا، مجھے آپ نے بچپن سے جوانی تک، جوانی سے آج میری شادی بھی ہو گئی، آپ میرے ساتھ ساتھ، اللہ آپ کو اور جزات دے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ اس سے کم از کم 10 سال اپنی عمر کے پیچھے چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے وہ اپنے بیٹے سے ایسے لفظ سن کے کہ میرے پتر نے مجھے یہ کہا ہے، کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا ابا جی آپ کا بہت شکریہ۔ کبھی ماں سے کہا ہو، کبھی ماں کے قریب بیٹھے ہوں، اس کا ہاتھ پکڑا ہو، لبوں سے لگا کے چوما ہو اور کہا ہو اماں جان حد ہو گئی، آپ نے جو محبت میرے ساتھ کر دی ہے نا دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، آپ کا بڑا شکریہ۔ لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں میں سب سے پہلے بول دو، سارے بولو، ماں باپ، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو اور کرتے رہا کرو۔ اگر فوت ہو گئے ہیں تو جاؤ ان کی قبر پہ چلے جاؤ، ان کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ابا جان زندگی میں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تہاڈا بھی شکریہ ادا کر، آج پتہ چلا ہے، میں حاضر ہوں آپ کی قبر پہ، ابا جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھ پہ بڑی رحمت کی، بڑا فضل کیا، اور آج آپ میں جو ہوں، آج جو عزتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں مجھے مل رہی ہیں، ابا جی یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم اس عمل کی برکت دیکھیے، قرآن سامنے کھولا ہے، اس عمل کی برکت دیکھیے گا آپ، کہ وہ شخص جس نے واقعی تیرے ساتھ اتنی کرم نوازی کر دی کہ قرآن اس کے لیے گواہ ہے کہ جس طرح رب یہ میرے بچپن میں بنے تھے مولا تو بھی ان پہ رحم کر دے۔ یعنی یہ اتنی بڑی اللہ نے ٹرم استعمال کی، اپنا رب ہونا اللہ نے والدین کے لیے استعمال کر دیا قرآن کہ یہ بھی تیرے رب ہیں۔ تو کبھی شکریہ ادا کرو، جا ماں کا شکریہ ادا۔ یہاں اولادوں کی زبانیں نہیں تھکتی شکوے کر کر کے، باپ کے شکوے، ہر وقت باپ کو شکوے، آپ نے کیا کیا میرے لیے، آپ نے زندگی میں میرے لیے کیا کیا، آپ نے مجھے کیا دیا، آپ نے مجھے کیا دیا، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، باپ کے شکوے کر کر۔ اللہ، سنو میں ایک جملہ کہہ دوں، جہاں زبان تمہاری شکوہ بولنے لگے، سنو، جہاں زبان تمہاری شکوہ بولنے لگے وہی مقام شکر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہمارے درس کے لیے ذرا آپ کو اپنا ذہن بلند کرنا پڑے گا۔ بولیے میں نے کیا کہا؟ جہاں زبان شکوہ کرنے لگے وہی مقام شکر ہوتا ہے، وہاں شکر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا۔ جہاں شکوہ کرنے لگے روک دو اپنے آپ کو،
روک لو. کہا نہیں، یہ شکوہ نہیں، مجھے یہی حضرت صاحب نے کہا تھا، شکر کرنا ہے یہاں. اللہ. پھر اپنے جو گھر میں تمہارے عزیز ہیں، جن میں تمہارے بھائی بہن ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اپنے بہنوں کو کبھی بلا کے نا سب کی دعوت کرو، ساری بہنوں کو اکٹھا کرو، انہیں بٹھاؤ، انہیں اچھا کھانا کھلاؤ، اور ان سے یہ جملہ کہو کہ میں بھائی ہونے کے ناطے تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم سب میری بہنیں ہو، اللہ تمہیں اور عزتیں دے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو تم لوگ میرے ساتھ محبت کرتی رہے، میرے ساتھ جو تم نے ساتھ دیا، میرا جو تم نے کہیں پہ بھی میرے لیے دعا مانگی. میں آج جو کچھ بنا ہوں، اے بہنوں میں تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے بھائیوں کو بلاؤ، ان سب کو کسی جگہ بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، اور ان سب کا بازو پکڑ لو اور کہو میرے بھائیوں تمہارا شکریہ. بھائی جان میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے آپ نے بچوں کی طرح پال کے مجھے آپ نے عزتیں عطا کر دیں، میں آپ کا شکریہ. چھوٹا بھائی ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرو. ہم اس چیز سے بالکل نکل چکے ہیں. ہماری قوم شکریہ کے لفظ کو جانتی تک نہیں ہے. یہ شکریہ کسی کا ادا کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا شکر ادا کریں لوگ، ہم کیوں کریں کسی کا شکریہ؟ شکر کرو، میں نے تم لوگوں کو دیا کچھ، ہم کیوں کریں؟ ہمارا یہ انداز ہے، ہمارا یہ انداز. ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی فلائٹ میں وہ سفر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک خاتون آ کے بیٹھ گئی. وہ کوئی یورپ کی خاتون تھی، تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، معصوم چھوٹا سا بچہ تھا. کہتی ہیں کہ وہ انہوں نے جب کھانا پیش کیا، کھانا پیش کر کے تو کھانا کھانے لگے سارے. تو میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی. اب اس نے پہلا نوالا جب اس کے منہ میں ڈالا تو ساتھ ہی اس کو کہا بیٹا سے تھینک یو. تو اس نے کہا مام تھینک یو. اس نے دوسرا ڈالا، دوسرا ڈال کے پھر کہا سے تھینک یو. اس نے کہا مام تھینک یو. اس نے تیسرا ڈالا. اس نے کوئی 40 لقمے ڈالے. ہر لقمے پہ اس نے اس کو یہ سبق دیا، بیٹا مجھے تھینک یو بولو. کہتے میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک کافر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو شکریہ سکھا رہی ہے، اور ہماری مسلمان مائیں کبھی ایک لفظ نہیں سکھاتی ایسا اپنے بچے کہ کبھی انہیں شکریہ سکھایا ہو کہ بیٹا شکریہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کا شکریہ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں آپ کی مہربانی، آپ نے مجھ پہ رحم کیا، فضل کیا. ہم ایسا نہیں کرتے. اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کریں. انشاءاللہ کہہ دینا، ذرا کرو گے یار، مسجد میں بیٹھے ہو. اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کریں. پھر اپنی بیوی کو کسی دن بٹھائیں، اپنی زوجہ کو بٹھائیں اور ان سے کہیں دیکھیں لونی سلونی، میٹھی گلی سکی جیسی زندگی گزری، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ میری بچوں کی ماں ہیں، آپ میرے بچوں کا سایہ ہیں. میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، گھر سارا آپ کے حوالے ہوتا ہے، آپ سنبھالتی ہیں سارا گھر، میرے کپڑے دھونا، میری روٹی پکانا، میرے سارے کام کرنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یقین کریں اس کی نظر میں آپ بڑے ہوں نہ ہوں، اللہ کی نظر میں آپ بہت بڑے ہو جائیں. سنو میں نے کیا کہا، اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہو جائیں. اس کی نظر میں آپ جیسے بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ رو پڑے اور وہ کہے آج تو آپ نے حد کر دی، میں قربان ہو گئی، اللہ نے میرے سینے سے آج سارے داغ ہی ختم کر دیے، آپ نے میرا شکریہ ادا کر دیا. پھٹے منہ نہیں کوئی کرتا. وہ بیچاری مر جاتی ہے بچوں کو پال پال کے، وہ بیچاری مر جاتی ہے ذلیل ہو کے، کوئی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں خوشیاں کوئی نہیں، ہمارے گھروں میں آرام کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں. آپ نے کبھی ایسا انداز اختیار کیا؟ کبھی نہیں کیا. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہو. پھر ذرا باہر نکلو یار، پھر باہر نکلو، اپنے استاد کا شکریہ ادا کرو. جاؤ پتہ کرو آپ کو میٹرک میں کس نے پڑھایا، اس کے گھر جاؤ،
1 کلو مٹھائی لے لو اور اس کے گھر چلے جاؤ اور ان سے جا کہو سر حاضر ہوا تھا، بس پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جی چاہا کہ مٹھائی پیش کروں اور ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ نے مجھے پڑھا دیا، آپ نے مجھے پڑھایا، آپ نے مجھے انگلش پڑھائی، مجھے میتھ پڑھایا، مجھے آپ نے قرآن پڑھایا، مجھے آپ نے حدیث پڑھائی، اور آج اگر میں دنیا کو پہچان رہا ہوں تو وہ آپ کے پڑھانے کی وجہ سے، میں شکریہ ادا کروں، آپ نے بڑی رحمت کی میرے سے۔ آپ کو پتہ ہے وہ استاد جب آپ کو ایسے دیکھے گا یوں جھولی اٹھائے گا آپ کے لیے دعا کرنے کی، یوں جھولی۔ ہم نے کبھی دعائیں لی نہیں کبھی کسی سے، سنو دعائیں کراتے رہتے ہو، شرم کرو، دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں، کرانے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کریں جی میرے لیے یہ ہو جائے، دعا کریں یہ ہو جائے، دعا کریں، یہ دعائیں کراتے رہتے ہو، دعائیں لیا کرو جا۔ یوں جولی اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا میرے اس بچے کو عرشوں کے رنگ لگا دے، میرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ جان چھٹی کیڑا استاد تے کنے پڑھایا۔ جب ایسا رویہ ہوگا دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ دنیا میں جتنے بڑے بنے وہ سب شکر گزار لوگ بنے، شکر گزار۔ اور پھر ذرا اور آگے چلو، اپنے مرشد کے پاس چلے جاؤ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یقین کریں قبلہ عالم سے لے کر آج 26واں سال ہے، مجھے ایک مرید نہیں ایسا نظر آیا۔ سب اپنے ٹیڈ کے لیے، اپنی ذات کے لیے مریں گے پھریں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ کبھی آ کے شیخ کو کہا ہو حضرت کوئی اور کام نہیں، صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر۔ آپ نے مجھ غریب پہ توجہ کی، مجھے اللہ اللہ کرنا سکھا دی، مجھے علم ہی تھا خدا کون ہے رسول کون ہے، آپ نے مجھے رسول کے در پہ پہنچا دیا۔ کبھی نہیں، اس قوم کے اندر یہ ہے ہی نہیں عادت کہ جا کے کبھی کسی کا شکریہ بھی ادا کرے۔ کیوں؟ بس ایسا ان کے اندر ایک جراثیم ہے کہ نہیں ہمارا شکریہ ادا کرے سارے، ہم کیوں کریں؟ تو اپنے مرشد کا شکریہ ادا کریں، جائیں ان سے ملیں، جا کے ان سے کہیں حضرت شکریہ، آپ نے بڑی محبت، اور پھر کرتے رہا کریں۔ ان سب ہستیوں کو بار بار شکریہ کہیں۔ جو ہی آپ ان سب ہستیوں کو کہیں گے، سنو ایک بات کرنے لگا ہوں، جب ان سب ہستیوں کا شکر آپ ادا کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی بندے اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، اب میرا ادا ہوا ہے، اب تسلی رکھ، اب میری تیرے ساتھ دوستی ہو گئی، اب یاری پوری ہو گئی، کیونکہ تو راضی ہے، شکر ادا کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ جب تک شکوے شکایتیں تھیں نہ اللہ راضی نہ تو راضی، دونوں ہی راضی نہیں، اور جب تو اللہ سے راضی ہوگا تو وہ بھی تجھ سے بولو راضی ہو جائے گا، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا دلوں کو کھولیے، ذرا اپنے آپ کو پورا کان بنائیے، پورے جسم کو ذرا کان بنائیے، جائیں اس شخص کے پاس جس نے آپ سے دشمنی کی ہو، اس کا بھی شکریہ ادا کر کے آئے۔ نہیں سنا کچھ آپ نے مجھ سے؟ اور اس سے کہو کہ تیری دشمنی کی وجہ سے ہی میں سجدوں میں گیا تھا، اگر تو مجھے دشمن نہ ملتا تو شاید میں داتا صاحب جا کے دعا بھی نہ کرتا۔ یہ جو تیری میرے ساتھ دشمنی بنی تھی نا، اس کے بعد میں اللہ کی طرف پلٹا تھا اور میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، مولا ماری نہ دے مینوں، مولا رحم کر۔ تو تیرا بھی شکریہ، تیری وجہ سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا۔ کبھی یہ بھی تو زاویہ دیکھو، بولو نا، کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ وہ جو تکلیف دہ شخص تھا اس کی وجہ سے تو قرآن شروع کیا، تو نے اس کی وجہ سے تو درود شروع کیا، وہ تکلیف جو آئی تھی اسی وجہ سے تو نے وظیفہ شروع کیا، بلکہ کسی نے کہا کہ فلاں حضرت صاحب ہیں، جاؤ ان سے ملو، ان سے بیعت ہوا اور پھر اللہ کا ولی بن گیا۔ وجہ کون بنا؟ بولو، وہ دشمن۔ اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ شکر کا سب سے بڑا زاویہ ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، یہ شکر کا سب سے بڑا درجہ ہے، اپنے دشمن کا شکر ادا کرو۔ جاؤ جا کے کہو کہ تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، تیرے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ تیری وجہ سے یہ راہ ملا تھا. ہاں تیری دشمنی جو بھی رہی، لیکن اگر تو مجھے تنگ نہ کرتا تو میں بھی کبھی قرآن نہیں کھولنے والا تھا. سورہ یاسین کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو نے تنگ کیا تو کسی نے کہا یاسین پڑھو دشمنوں کا خاتمہ ہوتا ہے. میں نے یاسین پڑھنا شروع کر دی. مجھے کیا پتا تھا کہ درود شریف سے کیا ملتا ہے. کسی نے کہا درود شریف پڑھو دشمن ختم ہو جاتے ہیں. میں نے درود شریف شروع کر دیا. اور تیری وجہ سے نبی کی بارگاہ میں جا پہنچا. میں نبی کے پاس جا پہنچا. اس کا بھی شکر ادا کرو. ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ ذہن ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی ہمیں کوئی نہیں دیتا، اور ایک نکمی نکھٹو زندگی گزار کے مر جاتے ہیں. اس سے زیادہ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہماری لائف میں اور زندگی میں ہمارے پاس ہے کیا؟ لہذا آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہم انسان جو ہیں، ہمارے پاس اللہ نے جو آپشن رکھی ہے وہ صرف ایک ہے. وہ یہی ہے کہ تم نے شکر ہی کرنا ہے. اگر تم نے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن استعمال کی تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا جواب فوراً آئے گا کہ میرے بندے تو نے شکر نہیں کیا، بس اب تیری میری دشمنی شروع ہو گئی. بس تیرے پاس ایک ہی رنگ ہے، تو شکر ہی کر. ہم نے تجھے پیدا کر دیا، تو شکر کر. ہم نے تجھے ماں باپ دے دیے، بولو. ہم نے تجھے زوجہ دے دی، بولو. ہم نے تجھے بچے دے دیے. ہم نے تجھے صحت دی. ذرا بولتے جاؤ میرے ساتھ. ہم نے تجھے مکان دے دیا، زمین پہ چلنا نصیب کر دیا. تیرے سارے اعضاء سلامت ہیں، تیری آنکھیں سلامت ہیں، تیرے کان سلامت ہیں، تیرا دل دھڑک رہا ہے. ابھی ہسپتال میں تو جا کے نہیں لیٹا ہے، ابھی تیرا ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے، ابھی تجھے ہیپیٹائٹس نہیں ہوا ہے، ابھی تیرا فالج نہیں اترا. بندے تو صرف شکر ہی کر کہ ہم نے تجھے زندہ رکھا. ورنہ اگر ہم پکڑنا چاہیں تو ایک لمحے میں تیری گردن دبوچ سکتے ہیں. لیکن تو شکر کر کہ ہم نے ابھی بھی تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، تیرے گندے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. تیری بہت ساری گناہوں کی داستانیں ہم نے لپیٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور ہم نے کسی کو نہیں بتائیں. اے بندے تو شکر کر ہم نے تیرے رازوں پہ پردہ ڈالا ہو. اس سے بڑا کیا شکر ہوگا؟ یہاں شکوے شکوے شکوے، ہر وقت شکوے شکوے. تو آج سے یہ عادت ختم، انشاءاللہ کہو نا، عادت ختم کر دیں اور میری ان ہدایتوں پہ عمل کیجیے. میں نے شروع میں بات کی ہے، ہم علماء کا کام آپ کو بتانا ہے. اگر آپ نے آگے اس پہ عمل نہ کیا تو حشر کے دن آپ ہوں گے اور اللہ کا ہاتھ ہوگا. ہم نے تو آپ کو سیدھی رستے دکھا دیے، ہم نے تو آپ کو سیدھا رستہ دکھایا، بتایا کہ یہ اصل رنگ ہے بھائی، یہ طریقہ ہے، اور اس پہ عمل کرنا آپ کا کام. اللہ توفیق دے دے. اپنے بچوں کا بھی شکر ادا کیا کرو کہ شکر ہے میں تیرا والد ہوں. اگر تو نہ پیدا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو حضور فرماتے ہیں جب کوئی باپ بنتا ہے تو باپ ایسا ہے جیسے جنت کا دروازہ ہوتا ہے. تو بچہ بنا میرا تو میں جنت کا دروازہ بنا نا. تیرا بھی شکریہ بھائی، او میرے پتر تیرا شکریہ، تیری وجہ سے میں جنت کا دروازہ. اگر تو پیدا ہی نہ ہوتا تو جنت کا دروازہ میں کیسے بنتا؟ میرا نبی فرما رہا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اپنی اولاد کا بھی شکر ادا کر. اپنی بیٹی کو کہیں کہ بیٹی تیری وجہ سے عزت مجھے یہ ملی کہ 2 بیٹیوں کی پرورش. آقا فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا جوان کیا ان کی شادی کر دی، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی. دونوں بیٹیوں کو بٹھاؤ جن کی شادی کر دی ہوئی ہے، انہیں بٹھاؤ. میں نے کہا آؤ میں نبی کی حدیث ذرا پوری کر دوں. نبی نے فرمایا تھا 2 بیٹیوں کی شادی جس نے کی اور اس کو پڑھا لکھا کے محبت دے کے شادی کر دی تو میری بیٹیوں تمہارا شکریہ، تیری وجہ سے حضور کا پڑوس مجھے ملنے والا ہے. شکریہ ادا کرو ان بیٹیوں کا. ہر وقت لتے دینا، ہر وقت جو ہے وہ برے الفاظ ہی بولتے رہنا، وہ ظالموں کبھی یہ سوچو کہ ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے حضور کا پڑوس نصیب ہوگا. ان کو جا کے شکریہ ادا کرو. اللہ تو یوں آپ اب غور کریں. میں نے آپ کو ایک سوچ دے دی ہے، آپ غور کریں کہ ہر شخص کا ہی شکریہ بنتا ہے. پھر بولو نا، بولو نا، ہر شخص کا ہی شکریہ بنتا ہے. آپ کے مسجد کے جو امام ہیں کبھی ان کا بھی شکریہ ادا کریں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. حضرت ذرا سائڈ پہ آئیں نا، کونے میں لے جائیں. حضور یہ آپ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش ہے، حضور ذرا شکریہ ادا کرنا تھا. کس بات کا؟ وہ آپ نماز پڑھاتے ہیں. کیا کہ اسلام نے فرمایا ایک نماز
جو کسی عالم کے پیچھے پڑھی جائے سمجھو میرے پیچھے پڑھی گئی نماز. عالم دین کی نماز جو پیچھے پڑتا ہے سمجھو حضور کی بارگاہ کی نماز کی برابر. فرمایا کہ یہ عزت مجھے آپ سے ملتی ہے، شکریہ آپ کا ادا کریں. کبھی یہ لیٹ بڑھان دینے، بہت لیٹ آندے نے قاری صاحب، یہ تنہا بڑی لیندے نے. اور ظالموں، کبھی دوسرا رخ بھی تو دیکھو، کبھی دوسرا انداز بھی تو دیکھو، کیسے وہ کس طرح کی برکت وہ تمہارے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور کیسا کرم کرتا ہے. تو یوں تو اس طرح ہر شخص کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، ہر شخص کا شکریہ بنتا ہے. مولا تیرا شکر، تو نے جہاں پیدا کیا، جس جگہ پیدا کیا، جس علاقے میں، جس گھر میں، جس جگہ تو نے مرضی چاہی پیدا کر دیا. تو چاہتا تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا کر دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ میری ماں اسلام والی تھی، تو نے میں اجس کی گود میں ڈال دیا. تیری کتنی رحمت ہے مجھ پر. تو آؤ کچھ اس زاویے سے آج سے زندگی شروع کرو. تمہاری زندگی ایک ہفتے میں نہ بدل جائے تو کہنا ایک ہفتہ زیادہ ہے، کچھ دن، 2-4 دنوں میں زندگی بدل جائے گی کہ ہم شکریہ ادا کرنے کا ذہن بنائیں، ہم شکر ادا کرنے کی طرف آئیں. آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اسی عظیم نعمت سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور مجھے کہنے دیجیے ایک بات کر دوں، کبھی خاص طور پہ یہ نیت کر کے جائیں. ابھی میرے ذہن میں ڈالی گئی ہے، میرے پاس پہلے یہ لفظ نہیں تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھر سے آئے ہیں. تو اور خاص طور پہ کہا گیا یہ آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں، اسے بھی بتائیں. خاص طور پہ مدینہ صرف حضور کا شکریہ ادا کرنے جائیں. اللہ حضور عمرے شمرے ہو گئے، حج و شاج ہو جائیں گے، حج عمرے ہو جائیں گے. حضور کرم ہو گیا، اللہ کا بڑی رحمت ہے. میں تو صرف آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اپنی امت میں مجھے قبول کر لی، آپ نے مجھے قبول کر کے اپنا امتی بنا. ورنہ آپ اگر نہ قیامت اس وقت جب اللہ آپ کی امت لکھ رہا تھا تو آپ سے پوچھ رہا تھا نبی اس کو ڈال دوں کہ نہ ڈالوں، تو آپ فرماتے جاتے تھے اللہ ڈالتا جا رہا تھا. اور جب میرا نام آیا تو آپ نے کہا مولا ڈال دے میری امت کے اندر. تو مولا حضور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا، آپ نے میرا نام اپنی امت کے اندر قبول کیا. اس سے زیادہ میں حضور کچھ نہیں لینا چاہتا. عمرے حج ہو گئے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ. میں تو آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا شکریہ. تو کبھی اس لیے بھی ٹکٹ لے کے جانا ہے انشاءاللہ، نہ کہو ذرا، کبھی اس لیے بھی ٹکٹ لے کے جاؤ کہ صرف شکریہ ادا کرنے حضور کی بارگاہ میں جا کے، اور وہیں سے مدینے سے واپس آ جاؤ کہہ کے، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اللہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا